أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 7ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں لوگوں کو 3 جماعتوں پر تقسیم فرمائیں گے. ایک جماعت اللہ کے داہنے جانب ہوگی، سیدھے جانب، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سیدھے جانب سے پیدا کی ہوئی. دوسری جماعت اللہ کے بائیں جانب ہوگی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے پیدا کی. تیسری جماعت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کو طائفہ سابقین کہا گیا. والسابقون السابقون، یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ جماعت ہوگی، جس میں انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہید ہوں گے. اصل ہے اس میدان کی تیاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ آرام گاہ نہیں ہے، یہ عبادت گاہ ہے. جب بندہ اس دنیا کو عبادت گاہ بنائے گا تو اللہ اس کی قبر کو آرام گاہ بنائے گا، اور قبر کو جنت کا ایک ویٹنگ روم بنائے گا. جو قبر کے اندر سوئے سوئے وہ جنت کی ہوائیں کھاتا رہے گا، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہے گا اور سکون اور اطمینان سے رہے گا. 1-2 دن 1-2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، قیامت تک کا مسئلہ ہے. اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال دی کہ انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا باغیچہ ہے اور اس باغیچے کا ایک مالک ہے. اس میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے اور باہر نکلنے کا ایک دروازہ ہے. مالک نے ایک نوکر رکھا ہوا ہے، تو مالک نے اپنے نوکر کو بلا کر یوں کہا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور اچھے اچھے پھل توڑ کر، یہ ٹوکری ہے، یہ ٹوکری میں بھر کر اس دروازے سے باہر نکل جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب وہ ٹوکری لے کر دروازے میں یعنی باغیچے کے گیٹ میں داخل ہوا تو اس نے جب دیکھا کہ میرے مالک کا حکم ہے کہ اچھے اچھے پھل توڑنے ہیں، اس لیے جب اس کی نظر پڑی تو اس کو لگا کہ اچھا پھل آگے کی منزل پر نظر آ رہا ہے، وہ آگے چلا گیا. پھر کہا کہ اس سے اچھا اور نظر آ رہا ہے، اس کے آگے کی منزل پر چلا گیا. کہا آگے دیکھا تو کہا اس سے اچھا اور نظر آ رہا ہے.
پھر آگے کی منزل پر پہنچا، پھر وہاں کھڑے ہو کر دیکھا تو آگے کی منزل پر اور اچھا نظر آ رہا ہے، تو اور دیکھا، کہا چلو آگے چلتے ہیں کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے کہ اچھے اچھے پھل توڑ کر ٹوکری بھرنی ہے۔ جب آخر منزل پر گیا تو دیکھا وہاں کچھ پھل تھا ہی نہیں۔ ایماندار ہے، دوبارہ واپس آنے کا حکم نہیں۔ اب اس دروازے سے باہر نکلا تو ٹوکری خالی لے کر نکلا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باغیچہ جو ہے نا، یہ انسان کے دن رات ہے۔ نوکر جو ہے وہ انسان ہے، اور ادھر سے جانے کا مطلب کہ انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ ہے، اور ادھر سے نکلنے کا مطلب کہ دنیا سے باہر جانے کا راستہ یعنی موت۔ مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور ٹوکری جو ہے وہ نامہ اعمال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس دنیا میں رہے، زندگی میں اونچ نیچ آتا رہے گا، ہری بھری زندگی دکھتے رہے گی، لیکن کسی بھی موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ نامہ اعمال جو ٹوکری ہے نا، اچھے اچھے نیکیاں کر کے اس کو بھر کر لانا۔ لیکن بندے کا حشر کیا ہوا کہ دنیا میں آیا، اس جمعہ سے پکا مسلمان بن جاؤں گا، اس رمضان سے سدھر جاؤں گا، آنے والے دن میں پکا مسلمان بن جاؤں گا کہ ایک بھی گناہ نہیں کروں گا۔ آنے والا دن آنے والا دن آنے والا دن کرتا کرتا گیا، اور موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب جو ٹوکری ہے نامہ اعمال کی، وہ خالی ہے کہ بھری ہوئی ہے؟ خالی ہو تو بھی اچھا ہے، گناہوں سے خالی ہو تو، اگر گناہوں سے بھری ہو تو ہم تو اللہ کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک نوجوان تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت اس نوجوان کے عبادت پر حیران تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا، حضرت عمر جیسی شخصیت کسی کی عبادت پر حیران اور پریشان ہو تو کیسا عابد ہوگا؟ وہ پوری رات اپنے والد کی خدمت کرتا تھا، اس کے والد بڑے ضعیف تھے، اور پورا دن مزدوری کرتا تھا، اور بڑا فرما بردار بچہ تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جس راستے سے جاتا تھا، اس راستے میں ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نوجوان کو ایک شیطان کی رسی بن کر پھنسانے کی کوشش کی۔ اب نوجوان تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ جب بھی اس کے آنے کا وقت اور جانے کا وقت ہوتا، وہ دروازے پر کھڑی رہتی اور اس کو بہلانا پھسلانا، اس کو آواز لگانا۔ وہ بیچارہ اپنے اللہ کے ذکر میں چلا کرتا تھا۔ اسے کچھ دن محسوس ہوا کہ شاید میرے ساتھ کچھ فتنہ ہو رہا ہے، لیکن اسی اپنے ذات پر یقین تھا کہ میں اس فتنے میں گرفتار نہیں ہوں گا۔ ایک دن جب عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا اور آنے لگا تو اس عورت نے پکڑ کر گھر میں کھینچ لیا۔ جیسے کھینچا تو اس کے سامنے سے قرآن کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب نیک بندوں پر کوئی مصیبت آ جائے اور شیطانی حرکت ہونے لگے، تذکروا، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے۔ اس نے اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا اور اس چیز کو برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جیسے بے ہوش ہوا تو عورت گھبرا گئی، یہ مر تو نہیں گیا تو میرا نام آ جائے گا۔ اس نے ایسی زندہ لاش کی طرح اس کو کھینچا اور روڈ پر لا کر سلا دیا۔ اب ادھر باپ انتظار کر رہا ہے، بوڑھا باپ، کہ میرا بیٹا آیا نہیں ابھی تک، میرا بیٹا کبھی وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ انتظار انتظار انتظار، کافی وقت ہوا تو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا تو بچہ بے ہوش زمین پر پڑا ہوا ہے۔ جب اس کو اٹھا کر گھر لے کر آئے تو اچانک اس کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد وہ برداشت نہ کر سکا کہ اللہ، کہاں میری عبادت پر شیطان کی نظر پڑ گئی۔ وہ لوگ جب عبادت کرتے تھے نا، اللہ کے بے نیازی پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور ہمارے عبادت پر ہماری نظر ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں،
میں عمرہ کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کا فضل و کرم بھی مانگنا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے اور تیرے بے نیازی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ تو اس بندے کو خیال آئے کہ اللہ کہاں شیطان کی نظر میرے عبادت پر پڑ گئی کہ میں یہ مصیبت میں پھنس گیا۔ جیسے ہوش آیا تو والد نے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ بنا؟ تو اس نے ساری کہانی بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ بنا، لیکن اس چیز کو برداشت نہ کر سکا، فوراً سکتہ طاری ہو گیا، ایک چیخ نکل گئی اور اللہ کے حوالے ہو گیا، روح نکل گئی۔ باپ کو بڑا صدمہ لگا کہ میرا اکلوتا ایک بیٹا تھا، میرے زندگی کا سہارا تھا، اللہ نے اٹھا لیا۔ لیکن وہ لوگ تھے اللہ کے مرضی پر راضی ہو کر چلنے والے۔ راتوں رات اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز پڑھا کر دفنایا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق ان کے گھر پہنچے، کہا اتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ تو ان کے والد نے کہا کہ امیر المومنین آپ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ رات میں امور سلطنت کے کام میں رہتے ہیں، آپ رات میں گشت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، یہ کام تو ہمارا تھا اور فرض کفایہ تھا، تو ہم نے سمجھا کہ آپ کو کیوں تکلیف دے، ہم نے کام کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ اس نوجوان کی عبادت پر مجھے رشک تھا، اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر انگلی رکھی اور انگلی رکھ کر آنسو ٹپکائے اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جس نے اللہ کے خوف سے دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ کوئی خوبصورت حسین اور جمیل عورت آپ کو گناہ کی دعوت دے اور آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ گناہ سے بچنے کی 1 جنت اور اللہ کے خوف کی 1 جنت، میں 2 جنتیں دوں گا۔ تو حضرت عمر کا ہاتھ اور شہادت کی انگلی قبر پر تھی، اس کے والد، اس کے اور رشتہ دار کھڑے تھے۔ قبر کے اندر سے سب نے آواز سنی کہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ عمر فاروق، حقیقت میں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور آخرت کی تیاری۔ جب تک بندے کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گناہ سے روک نہیں سکتی، یہ سمجھ لینا۔ ہمارے بازو یہ طاقت مضبوط ہے، نوجوانی کا خون گرم گرم دوڑ رہا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، خاندان اونچا ہے، کون روکے گا بھائی؟ انسان اس سے گناہ کی جو ہمت کرتا ہے نا، وہ سب سے بڑی ہمت یہی کرتا ہے کہ مجھے کون ہے روکنے والا، کس کی مجال ہے کہ مجھے روکے گا؟ لیکن اللہ کا قرآن چیخ کر کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا چاروں طرف سے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا بھی نہیں سکتی۔ اگر گناہ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت تجھے روک نہیں سکتی ہے، تو گناہ کے بعد اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت بچا بھی نہیں سکتی۔ ان اخذہ علیم شدید۔ تو بہرحال وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں جماعتوں کو، انسانوں کو 3 جماعتوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ گناہ گاروں کی جماعت ہوگی، جہنمیوں کی جو بائیں جانب کھڑی ہوگی، نیک لوگوں کی جماعت ہوگی، سیدھے جانب کھڑی ہوگی، جنتی ہوگی۔ سامنے والی جماعت ہوگی اللہ والوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا، دین کے داعی کی، وہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہے۔ لیکن اس میں مین اصل نقطے کی بات میں آپ کو بتا دوں، ہم سب مل کر اس پر عمل کی نیت کریں انشاءاللہ، کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے جب عبادت کی ضرورت ہے کیوں نماز پڑھے بھائی، کیوں روزہ رکھے، کیوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح میں کھڑے رہے، پورا دن بھوک پیاس میں کیوں گزارے، اعتکاف میں کیوں بیٹھے بھائی، بیوی بچے گھر بار کاروبار چھوڑ کر 40 دن 4 مہینے 1 سال کیوں اللہ کے راستے میں چلتے رہے، جب اللہ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو پھر کیوں کرے سب؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا، شیطانی سوال ڈال سکتا ہے۔ یہی سوال صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ہم عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عبادت سے اللہ کا فضل و کرم تمہارے شامل حال ہو جاتا ہے۔
اور اللہ کے فضل کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر جنت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ کیسے پتہ چلے بھائی؟ سمجھ گئے؟ اللہ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اس کی نشانی یہ بتائی آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی نشانی بتائی کہ بندہ جب تک عبادت نہ کرے اس کو سکون نہ ملے۔ سمجھ رہے نا؟ جب تک وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کو نیند نہ آئے، اور خدا نہ خواستہ اس بندے سے گناہ ہو گیا تو جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو اطمینان نہ آئے۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہاری زندگی میں آ گئی نا، سمجھ جاؤ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو گیا۔ یہی فضل و کرم تمہیں کام آئے گا میدان محشر میں، یہی فضل و کرم کام آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس لیے اگر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، شیطان کی عبادت تو تھی اور 80,000 سال کی عبادت تھی۔ کتنی؟ 1-2 دن کی نہیں، 80 سال کی نہیں، 80,000 سال۔ بخاری شریف کی روایت ہے جو بالکل مضبوط روایت ہے، پکی روایت ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 5 لاکھ سال کی روایت ہے لیکن روایت کمزور ہے، لیکن 80,000 سال کی جو روایت ہے نا وہ پکی روایت ہے کہ 80,000 سال کی عبادت پر اللہ نے مہر لگا دی تھی کہ میں نے قبول کر لی ہے۔ اب سمجھو اللہ تعالیٰ نے عبادت کو کیوں پھینک دیا اٹھا کر؟ 1 سیکنڈ 1 منٹ نہیں لگا اللہ کو، 1 منٹ نہیں لگا۔ جیسے اللہ نے حکم دیا کہ میرے سامنے سجدہ کر لے، اسجدوا لی، سجدہ کر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ تو نے اسے تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے گا؟ اب میرے سامنے تکبر بتاتا ہے۔ کہ فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل میرے دربار سے۔ اگر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی اور اللہ کی شان میں اضافہ ہونا تھا تو 80,000 سال کی عبادت کو اللہ اٹھا کر پھینکتا۔ اس لیے اللہ والوں نے بہت ڈر کر یہ بات لکھی ہے کہ ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہا کرو کہ تمہارے عبادت پر کہیں شیطان کی نظر نہ پڑ جائے، اللہ کے بے نیازی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اگر اللہ کے بے نیازی کی نظر پڑ گئی نا تو تم کہیں کے نہ رہو گے۔ تمہارے سارے زندگی کی عبادتیں، تہجد کے سجدے، قرآن کی تلاوت، دین کے راستے کا کام کرنا، عمرے کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، مدرسے بنوانا، مسجدیں بنوانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، اگر اللہ کی بے نیازی کی نظر پڑ گئی تو ایک چیز بھی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ اللہ کا فضل مانگو۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہوگا جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس نے سمندر کے ٹیلے پر بیٹھ کر عبادت کی، اور کتنی عبادت؟ 500 فرسخ ادھر، 500 میل فرسخ ادھر سمندر ہے اور بیچ میں ٹیلا ہے، کشتی میں بیٹھ کر اس ٹیلے پر بیٹھ گئے اور اس پتھر پر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے 500 سال تک مسلسل، 1 سیکنڈ بھی غفلت نہیں برتی۔ لیکن سمندر کا پانی کھارا ہے، پانی کہاں سے پیے گا؟ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول فرما کر وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، ایک چھوٹا سا، یہاں سے پانی پی لے۔ ایک انار کا درخت اگا دیا کہ ایک دن میں 1 انار کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا، عبادت میں لگا رہا۔ اور اس نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری جب موت آئے نا تو میں سجدے کی حالت میں رہوں، اسی طرح رہوں قیامت تک۔ یہ میری دعا ہے۔ اللہ نے وہ بھی دعا قبول کر لی، اب سجدے میں پڑا ہے۔ اس کے بدن کے لیے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ اس کے بدن کو مٹی نہیں کھائے گی، یہ سجدے میں ہے، سجدے میں رہے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں داخل کرو میرے فضل سے، کہے گا لا بل بعملی، اللہ کیوں تیرے فضل سے؟ میرے پاس عمل ہے نا۔ کتنے سال کی عبادت ہے؟ 500 سال کی عبادت ہے۔ تو کہا تیرے عمل سے کہاں؟ اللہ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور جہنم سے 500 سال کی دوری کی مسافت پر لے جا کر اس کو کھڑا کر دو۔ جہنم میں نہیں، جہنم کے دروازے کے پاس نہیں، ابھی جہنم کا دروازہ اتنا دور ہے کہ 500 سال کی دوری پر ہے، کہاں لے جا کر کھڑا کر دو۔ کھڑا کیا تو لو لگ گئی جہنم کی۔
جیسے لو لگی تو گلا سوکھ گیا، چلا رہا ہے پانی دو پانی دو، ایسا لگتا ہے کہ میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ تو ایک ہاتھ نمودار ہوا ایک گلاس پانی کا، کہا بھائی یہ پانی ایسا نہیں ملے گا، اس کی قیمت ہے۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 500 سال کی عبادت۔ ایک گلاس پانی کی قیمت کتنی ہے؟ 500 سال کی عبادت۔ کہا ہے میرے پاس؟ کہا لو میری عبادت اور دو مجھے گلاس۔ لے لی عبادت، دے دیا گلاس، چلو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر حاضر کیا گیا۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ کہا لا بل بعملی، اللہ میرے عمل سے، فضل سے کیوں؟ تو اللہ نے کہا عمل کہاں ہے بھائی تیرے پاس؟ عمل تو سودا ہوگا ایک گلاس پانی کے اندر 500 سال کی عبادت کا، اب عمل کہاں ہے؟ اب تو تجھے حساب دینا ہے۔ 500 سال تک تو نے انار کھایا ہے، 500 سال تک سمندر میں بیٹھ کر میٹھا پانی پیا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ دے سکتا ہے بندہ حساب؟ تو جب تک اللہ کا فضل ہو، پھر وہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اللہ تیری رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیرے فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ کی شان بے نیازی کی نظر میرے اوپر نہ پڑے، ورنہ ساری عبادت ختم ہو جائے گی، جیسے شیطان کی عبادت ختم ہوئی۔ بلعام باورا بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد ہے، 400 سال تک عبادت کی ہے، تکبر کا ایک لفظ اس نے زندگی سے بول دیا۔ جیسا ہوتا ہے ہمارے اندر بھی بندے ہوتے ہیں بڑے تکبر والے ہوتے ہیں، اللہ سے حفاظت۔ اللہ کو سب سے گندا جو بندہ ہے نا اللہ کی نظر میں، وہ تکبر والا ہے۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے کبریائی میری چادر ہے، میں نے زمین بنائی ہے، میں نے آسمان بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے سمندر بنایا، میں نے انسان اور میں نے جانور، میں نے پہاڑ، سب کچھ میں نے بنائے ہیں اور میرے اشارے پر چلتے ہیں۔ تو تکبر کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اب اگر بندہ اس کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، نہیں میں بڑا ہوں، میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں چلے گا، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، اگر تکبر کرتا ہے تو یہ سب سے گندا بندہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بلعام باورا کی زبان سے ایک جملہ نکلا تکبر کا، ایک جملہ اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا مثال دی اس کی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا تیری مثال میرے پاس کتے کے مانند ہے، چل نکل میرے دربار سے۔ تو میرے دوستو ہم اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت عمر کا اصول تھا کہ نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو نے جھکنے کی توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لے، اور اس عبادت کو مرتے دم تک مجھے سنبھالنے کی توفیق بھی دے دے۔ ابھی نماز پڑھی، باہر گئے دروازے پر 2-3 لوگ مل گئے، بیٹھ کر غیبتیں کرنے شروع کر دی، نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ پورا دن 5 وقت نماز پڑھی، چوراہے پر بیٹھ کر رات میں مسلمانوں کی غیبتیں کرو، چغل خوریاں کرو، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتے رہا کرو، ساری عبادتیں ختم ہو گئی۔ وہ تو سوچتا ہے کہ میں تو 5 ٹائم نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ میرے دوستو اپنی عبادت کی حفاظت کرنا سیکھو، اللہ کی شان بے نیازی پر نظر رکھو، تبھی جا کر بندے کی عبادت قبول ہوگی۔ اور قیامت کے میدان میں ایسے بندے کو اللہ پاک جو تیسری جماعت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی نا، ان کے سامنے ان بندوں کو کھڑا رکھے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے عبادت کر کے اس سے ڈرے ہوں گے، اللہ کے شان بے نیازی پر ان کی نظر ہوگی، اپنی عبادت پر انہیں بھروسہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے فضل و کرم پر ان کی بھروسہ ہوگا، اور ہر چیز میں اللہ کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔